تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 منٹ کا وقت ہے اور 22 صفحے کا مقالہ ہے، جس میں سے 3 صفحے جو ہے خلاصہ مقالے کے طور پر جو ہے لکھا گیا ہے. یہ میرے لیے بہت ہی سعادت اور افتخار کی بات ہے کہ مجھے بھی اس اہم سیمینار میں مقالہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا. میں اس کے لیے حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو منزل بمنزل ترقیات سے نوازے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے. آمین. میرے پاس جب دعوت نامہ پہنچا تو سب سے پہلے یہ مصرع میرے ذہن میں آیا کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک. تو میں نے سمجھا کہ کہاں علامہ کشمیری اور کہاں یہ، لیکن جو موضوع مجھے دیا گیا سرسری تعارف کرانا تھا تصنیفات کا، اس لیے میں نے اسی پر اپنی توجہ مرکوز کی. جب کتابیں پڑھنے لگا ان کی تو سمجھیے میں حصار میں بندھ گیا. عبارتیں تھیں کہ جو پڑھتا چلا جاتا، پھر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میزبان کے بار بار اصرار کی وجہ سے باہر آنا پڑا. اور پھر یہ ذہن میں آیا کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ. اور میں نے علامہ کشمیری کی تمام تالیفات کا سرسری تعارف کرایا ہے کہ کہاں سے چھپی ہے، کتنے صفحات ہیں، کیا موضوعات ہیں اس کے. اس طرح میں نے ان کی جو املائی تالیفات ہیں اس میں تقریباً میں نے 5 کتابوں کا تعارف کرایا ہے، کہاں سے چھپی ہے، کیا کیا موضوعات ہیں، کتنی جلدیں ہیں. اور اسی طرح جو ان کی اپنی ذاتی تصنیفات ہے اس میں 13 کتابیں میں نے ذکر کی ہیں. اسی طرح رد قادیانیت پر جو 5 کتابیں ہیں اس کا تفصیلی تعارف کرایا ہے. بس میں اخیر میں، اب پورا پڑھنا تو بہت مشکل ہے، اخیر میں اس سیمینار کی مناسبت سے علامہ کشمیری کی طرف سے یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. ماشاءاللہ. میں اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.